الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وخلفائہ الراشدین واولیائہ الکاملین وعلمائہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين سبحان اللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا موضوع ہے مسجد کا مقام۔ مسجد کے بارے میں بلکہ مساجد کے بارے میں، یعنی اس کی جمع ہے مسجد کی، قرآن مجید میں اور حدیث رسول میں اس قدر بیان موجود ہے کہ اس پر ایک بہت بڑی کتاب تحریر کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے جتنی مسجدیں یہ برانچ ہیں، ان کا مرکز کعبہ شریف ہے، اور یہ سورت آل عمران ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کعبہ کی تعمیر، کعبہ کا وجود یہ کب سے ہے۔ یہ 4 پارہ ہے اور یہ آیت نمبر یہ بنتی ہے 95۔ اس میں خداوند عالم نے بتایا ہے کہ جو کعبہ ہے، سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے، باقی برانچیں ہیں۔ کعبہ کی تعمیر یہ کب ہوئی ہے اللہ پاک نے بتایا ہے، کیونکہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا۔ اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا ثبوت اللہ کا قرآن ہے کہ کعبہ سب سے پہلے بنا ہے۔ یہ رہائش والے مکان بعد میں بنے، پہلے اللہ کا گھر بنا ہے۔ یہ دیکھیں آیت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر، لیکن وہ گھر کسی خاص بندے کے لیے بنا نہیں، وضع للناس وہ سب لوگوں کے لیے ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہے وہ گھر ان کے لیے بنا ہے۔
یعنی وہاں ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے، سب مسلمان کعبے کے پاسبان ہیں، اور جب یہ کعبے کے پاسبان ہیں تو کعبہ پھر ان کا پاسبان ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا ہے گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ بنیادی بات اللہ نے فرمایا، وہ گھر مکہ میں ہے، برکت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کعبہ میں اللہ کی قدرت کے کئی نشانات موجود ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک پاؤں کا نشان ہے۔ بنیاد سے ہی بات سمجھ آ گئی کہ ایک گھر پوری آبادی میں ایسا ہونا چاہیے جو مخصوص کسی بندے کی ملکیت نہ ہو، کسی گروپ کی ملکیت نہیں ہے۔ کعبے کے عرب لوگ بھی وہ اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ ہے۔ ہم لوگ اجمی لوگ چاہے کسی ملک سے تعلق ہو، جتنے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کعبے کے پاسبان ہیں، اور ان کا حق کعبے میں اسی طرح ہے جس طرح کے عربوں کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لفظ ہے للناس، سب لوگوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ اب مسجدوں کا خود بخود تصور سامنے آ گیا، جب وہ مرکز ہے، مسجدیں اس کی برانچ ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ جو محراب بنتا ہے اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور یہ اشارہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز ہے، دنیا کی ہر مسجد اس کی برانچ ہے۔ جو حکم مرکز کا وہی حکم برانچ کا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کا مسجد میں مقام کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ متعین ہو گئی کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، وہ جگہ وقف ہوتی ہے۔ ایک جگہ وقف ہو جائے، الوقف لا یملک، وقف کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے۔ انتظام کرنا اور بات ہے۔ اچھا، کیا کوئی بندہ مسجد سے کسی کو روک سکتا ہے؟ اس کے بارے میں سورت البقرہ، اب آیت نمبر یہ جو میں نے بتائی ہے، یہ میں نے پہلی آیت جو بھی بتائی ہے تو سورت آل عمران کی، اس میں چوتھے پارے میں ہے، مگر نمبر میں شاید مغالطہ لگا ہے، 95 کی بجائے یہ 96 نمبر ہے آیت کریمہ، بلکہ 97 ہے۔ اس کے بعد سورت البقرہ، اس کی اب آیت نمبر سنیں۔ کیا کوئی بندہ اللہ کے گھر سے کسی مسلمان کو روک سکتا ہے؟ تو لیں سماعت کریں سورت البقرہ، یہ پارہ پہلے میں ہے۔ سورت البقرہ چونکہ لمبی ہے، اس میں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ، فارسی میں ترجمہ اور کئی زبانوں میں نے ترجمہ کر کے یہ میں نے ایک کلپ بھرا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور ساتھ ہی جو مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ یہ آیت نمبر ہے البقرہ کی 114 نمبر۔ اس میں یہ ہے
اس بندے سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ذکر الہی سے اور ان کے غیر آباد کرنے میں سعی کرے. لفظیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. مسجدوں میں داخلہ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ کے خوف کے ساتھ مسجدوں میں جانا چاہیے. روکے غیر آباد کرنے میں سعی کرے. اگر ایک بندے کو بھی روکا ہے تو وہ غیر آباد کرنے میں سعی ہے. دو کو روکا ہے تو یہ بھی اسی میں یہ شامل ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے، حالانکہ خود مسجدوں میں جاتے ہوں گے نا، دوسرے کو روکنا، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں رسوائی ہے، بہت بڑا عذاب ہے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ہو گئی ہیں. پہلا گھر یہ رہائش کے لیے نہیں بنا، عبادت کے لیے بنا، اور وہ سب کے لیے ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. اگر وقف نہیں ہے تو وہ مسجد ہی نہیں ہے، وہ گھر ہے. مسجد کے لیے وقف ہونا ضروری ہے، اور اس نے عام سب کو اجازت ہونی چاہیے جو عبادت کرنا چاہتے. ہاں اگر کوئی خدا نخواستہ فتنے کا خدشہ ہو کہ کوئی نمازی فتنہ پیدا کرتا ہے تو فتنہ قتل سے بھی بری چیز ہے، اس فتنے سے بچنا بھی ضروری ہے. پھر بہتر ہے کہ اگر نمازی احمق قسم کے نمازی ہیں اور ایسے نمازی ہیں جن کے لیے بیل ہے، اور کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جانے سے ان کے ذریعے سے فتنہ پیدا ہوگا تو اسے پھر گھر میں نماز پڑھنا ہی مناسب ہے، اس لیے کہ فتنہ تو قتل سے بھی بری چیز ہے. بل فتنہ تو اشد من القتل. باقی احمق کون ہے، بیوقوف کون ہے، یہ معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اس لیے یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ اگر مسجد پر قابض لوگ احمق ہو، نادان ہو، تو پھر فتنہ اگر پیدا ہونے کا خدشہ ہو، انہیں کسی کی عزت کا احساس نہ ہو اور مسجدوں میں ان کے دلوں میں خوف کوئی نہ ہو، اللہ کا ڈر کوئی نہ ہو، حماقت پر حماقت کا اظہار ہوتا ہو، تو ایسی مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز ادا کرنا 1000 درجے بہتر ہے. اب بارگاہ خدا میں اور بارگاہ رسول میں مسجد کا مقام، یہ 2-3 باتوں سے تو واضح ہوا جو آیتیں میں نے پیش کی ہیں. مسجد کو آباد کون کر سکتا ہے؟ مسجد کی تعمیر کا لفظ ہے، تعمیر اور مسجد کو آباد کرنا. اس کے لیے سورت التوبہ اور یہ آیت نمبر ہے 17. یہ ذرا دیکھنا ہے کہ اس میں خدا کا کیا ارشاد ہے. اس میں سورت التوبہ آیت نمبر 17-18 میرے مولا نے وضاحت کی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا مشرک لوگوں کو تو حق ہی نہیں ہے، چاہے شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو. مشرک لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے مسجدیں تعمیر کرنے کا، ان کی مسجد ہی نہیں ہوتی ہے. یہ تو وضاحت کی ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. ان کے تو عملی ضابطے ہیں. کون کرے گا؟ جن میں 4 صفتیں ہوں. انما یعمروا مساجد اللہ، مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حق، آباد کرنے کا حق جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو. پہلی بات، ان کی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات ہو.
والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہو۔ تیسرا واقام الصلاۃ، نماز کے وہ پابند ہوں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہوں۔ چار صفتوں کے بعد آخری ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، ان کے دل دماغ میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کا ڈر، کسی کا خوف ان کے دلوں میں نہ ہو۔ یہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، جو ہدایت پر ہے۔ اگر دل میں طمع، لالچ ہے اور خوف اور ڈر ہے، اور طمع لالچ سے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھے، بے شک زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ حق ہی نہیں رکھتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کا۔ 5 صفتیں، 4 کی بجائے یہ 5ویں صفت بنتی ہے۔ ایک تو اللہ پر ایمان ہو، اس کو ساتھ اگر جوڑ لیں قیامت پر بھی ایمان ہو تو یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا ہے نماز کے پابند، تیسرا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، اور چوتھا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ گھر بنانا اور چیز ہے، اپنے ذاتی رہائشی مکان بنانا یہ ہر کسی کا حق ہے، مگر اللہ کا گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سوا اس بندے کے دل میں کسی کا ڈر، کسی کا خوف، اس کی توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہو۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، نمود و نمائش، اپنے آپ کو شو کرنا، یہ بھی اس میں درست نہیں ہے۔ پھر تو وہ ریاکاری ہو گئی، نہ صدقہ قبول، نہ فرض قبول، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے نہ کرے۔ نہ نفل، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ فرض، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا جب نیت اللہ کی رضا نہ ہو۔ توبہ آ گئی۔ اب سورۃ جن، اس کے اندر بھی یہ لفظ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجدیں کسی بندے کے لیے نہیں ہیں۔ تو جب تک بندے میں اللہ کی محبت، اللہ کے لیے کام، اس کی رضا کے لیے کام، جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا اتنی دیر تک اس نے مسجد کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ نہیں کہ مسجد ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ مسجدیں تمہاری یا کسی کی ملکیت نہیں ہے، مسجدیں اللہ کے لیے۔ پھر یہ تو مسجدیں 2 طرح کی ہیں، قرآن میں ہی ذکر ہے، سورۃ التوبہ ہے، اور اسی میں اللہ تعالی جل شانہ نے ایک مسجد ہے تو وہ کعبہ شریف ہے، باقی کعبے کی برانچیں، لیکن منافقوں نے بھی ایک مسجد بنائی تھی، اس کا انہوں نے نام رکھا تھا مسجد نور۔ آج بھی جاؤ مدینہ شریف میں تو اس کے نام و نشان ملتے ہیں، لیکن اب موجودہ حکومت نے پچھلے دنوں میں پابندی لگا دی ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے گھومتے پھرتے ہیں ان کے لیے پابندی ہو گئی ہے۔ اس میں انہوں نے رسول پاک کے زمانہ میں مسجد بنائی تھی، اور ان منافقوں نے رسول پاک کو کہا تھا کہ اس کا سنگ بنیاد آپ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کر دیا۔ انہوں نے مسجد بنانے کے بعد کہا جی آپ ابتدا کریں، نماز پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا منافقوں کا بھی ذہن یہ تھا کہ مسجد کی ابتدا، مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے کون سا بندہ ہونا چاہیے؟ علم والا، تقوی والا۔ انہوں نے رسول اللہ کو کہا تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، فرمایا پیارے اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا ہے، اس میں نماز پڑھنا ہے، یہ مسجد نہیں ہے،
یہ اڈا ہے، یہ مسلمانوں میں تفریق کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ مسجد بنائی اسی لیے گئی تھی کہ مسلمانوں میں تفریق ہو، تو جو تفریق کے لیے بنائی گئی اجر و ثواب کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ ایسی مسجد میں تو پاؤں رکھنے اور قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفریق ہو، یہ لفظ ہے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان تفریق کا ذریعہ جو مسجد بنے، وہ مسجد بظاہر وہ محراب بھی ہے، بظاہر دیواریں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں وہ مسجد ہے ہی نہیں ہے۔ مسجد سے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو اپنی نیتوں میں خلوص لازم ہوگا۔ یہ مسجد جس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ مسجد درار ہے، یہ مسجد نقصان دینے والی مسجد ہے۔ نام تو مسجد ہی انہوں نے رکھا تھا۔ بندہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے، آ کر کہتے ہیں چلیں جی ادھر ہمارے پاس۔ بندہ مسجد قباء میں ہوتا ہے، کہتے ہیں چلیں جی ادھر ہمارے پاس۔ تو خیر، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی آپ نے سفر کیا ہے، میرے نبی اپنے سفر کی ابتدا بھی مسجد سے کرتے تھے اور اپنے سفر کی انتہا بھی مسجد پہ کرتے تھے۔ یعنی جاتے ہوئے جب روانگی ہوتی تو اپنے گھر سے روانہ نہیں ہوتے تھے، ان کا گھر تو نور علی نور تھا، مگر اللہ کے گھر کی اہمیت وعدے کرنے کے لیے اللہ کے رسول جاتے مسجد میں نفل ادا کرتے، پھر اللہ کے گھر سے آپ الوداع ہوتے تھے۔ چاہے جنگ کے لیے جا رہے ہو، چاہے کسی سفر پہ جا رہے ہو، رسول اللہ کے سفر کی ابتدا مسجد سے۔ جب آتے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد میں آتے تھے، 2 نفل ادا کرتے، اگر وقت ہوتا، نہ بھی وقت ہوتا تو سرکار مسجد میں آتے، وہاں سے پھر گھر جاتے تھے۔ آپ سفر ہجرت کو دیکھ لیں، سفر ہجرت بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ کعبہ شریف سے گھر سے نکلے، پھر کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں سے پھر آپ اس غار ثور میں گئے، وہاں سے پھر آپ مدینہ شریف کے ادھر قیام ہوا۔ صحابہ نے کہا اجرے بنائیں، فرمایا نہیں، اجرا نہیں بنے گا، پہلے اللہ کا گھر بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مسجد قباء جس کا پہلا پتھر، جس کی بنیاد افتتاح اللہ کے رسول نے کیا ہے، اور علماء یہ رسول اللہ کے رسول کے وارث ہیں، لہذا مسجد کا پہلا پتھر علماء کے ذریعے، مسجد کا افتتاح علماء کے ذریعے اور نہ لازم ہے تاکہ رسول اللہ کی سنت زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ادھر مسجد قباء بنی، اس کی ابتدا بھی رسول اللہ سے، انتہا بھی رسول اللہ سے۔ مسجد قباء کا پھر مقام کیا ہے؟ کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، مسجد قباء میں جائے، 2 رکعت نفل ادا کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ حالانکہ عمرے کے لیے بندے کو احرام باندھنا پڑتا ہے، طواف کرنا پڑتا ہے، سعی کرنا پڑتی ہے صفا مروہ کے درمیان، پھر بال کٹانے ہوتے۔ آقا نے فرمایا 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے۔ اس مسجد کو اللہ نے اتنی عزت دیا رسول اللہ کی وجہ سے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے سے اللہ پاک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر آپ شہر میں آئے، مسجد نبوی کی ابتدا بھی رسول اللہ نے کی ہے۔ جگہ خرید کے، یتیموں کی جگہ تھی، انہوں نے کہا پیسے نہیں لیتے، آقا نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، دھکے سے جب تک جگہ وقف نہ ہو، کسی کی جگہ پر مسجد بنانا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ حضور نے ان کو پیمنٹ کی، پہلے پیسے دیے، پھر مسجد کی بنیاد رکھی ہے۔
اس مسجد کا کیا مقام ہے؟ اس مسجد میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت ادا کرے، 2 فرض پڑھے، تو یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ یہ مسجد نبی شریف ہے۔ بہرحال فرمایا 40 نمازیں جو بندہ میری اس مسجد میں پڑھے گا خلوص نیت سے، جنازہ ہو خلوص نیت، نماز ہو خلوص نیت، نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ یہاں نمائش مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا سلام بعد میں پھیرے گا، اللہ اس کے اعمال نامہ میں حج لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سفر ہجرت کی ابتدا اور انتہا۔ گئے ہیں تو پہلے مسجد قباء بنائی ہے، پھر آگے شہر میں مسجد نبی بنائی ہے۔ سفر معراج اس کا دیکھو، حالانکہ مکہ سے یہ سفر شروع ہوا ہے، بیت المقدس تک گیا ہے، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مکہ الی بیت المقدس۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرے نبی شروع ہوا ہے اور مسجد اقصی تک یہ سفر زمین پر گیا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی، یہ ادھر بھی حرم ادھر بھی حرم۔ سرائت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ یہ سفر معراج بھی، یہ بھی زمین والے سفر میں ابتدا بھی مسجد سے، انتہا بھی مسجد میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب یہ تو قرآنی آیات سے آپ نے مسجد کے مقام کو سمجھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خدا کی زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور خدا کی زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار۔ اس لیے بازاروں میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں بتائیے تاکہ وہاں کے شر سے۔ مسجد کا مقام یہ ہے، اینٹیں وہی ہیں، لیکن ان اینٹوں کا مقام، اینٹیں تو اینٹیں، میں کہتا ہوں اینٹیں کچی زمین ہو، بلڈنگ بھی کوئی نہ بنی ہو، عمارت کوئی نہ بنی ہو، کوئی ٹائل نہ لگی ہو، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، بایاں نہیں داخل کر سکتے ہو، دایاں پاؤں پہلے داخل کرو، اور ساتھ ہی کہو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تیرے گھر میں اپنے دایاں قدم رکھ کے تیرے فضل کا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ نکلو تو دایاں پاؤں نہیں بایاں پاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ بھائی جاتے ہوئے دایاں پاؤں، آتے ہوئے بایاں پاؤں۔ بتانا یہ ہے دایاں پاؤں رکھنا یہ برکت کی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں تو داخل ہو رہا ہے یہ عام گھر نہیں ہے، یہ تیرا ذاتی گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہی تیرا اصل مقام ہے۔ تیرا دل مسجد کے ساتھ لگنا چاہیے۔ نکلتے ہوئے بایاں نکالو، مطلب یہ ہے کہ میں اب الٹی جگہ جا رہا ہوں، سیدھی جگہ سے نکل کر میں جو مسجد سے باہر نکل رہا ہوں تو گویا خیر و برکت رحمت کا جو مقام ہے میں اس سے نکل رہا ہوں۔ مگر ہمارے نبی نے ایک نسخہ بھی بتا دیا، فرمایا مسجد سے نکلو، واپس آنے کی نیت کر لو، قدم تو تم نے بایاں رکھنا ہے مگر واپس آنے کی نیت کر لو، تم باہر بھی رہو گے۔ خدا فرمائے گا یہ باہر نہیں ہے، یہ حقیقت میں مسجد میں ہے۔ کئی مسجد میں ہوتے ہیں مگر وہ مسجد میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے اعمال نامے کو ایسے آگ لگتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ لگ کر راکھ کر دیتی ہے۔
اللہ کے گھر میں جو دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے اعمال نامے کو تو آگ لگ جاتی ہے۔ برطانیہ میں ایک بندہ تھا، وہ نماز تو میرے پیچھے پڑھتا مگر ملاقات نہیں کرتا تھا۔ کافی وقت کے بعد کوئی اسے حاجت پڑی کسی مسئلے کی، تو اس نے میرے پاس آ کر کہا یہ مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی تم نے کسی سے سلام نہیں کیا، تم الگ نکل جاتے ہو۔ اس نے کہا جی کہ باقی لوگ تو ذرا پکے نمازی ہیں، پرانے نمازی ہیں، میرے پاس نیکیاں بہت زیادہ ہیں، مجھے شروع کیے ہوئے 5-6 سال ہی ہوئے ہیں، میرے پاس ابھی نیکیاں تھوڑی ہیں۔ اور حدیث میں نے سنا ہے کہ بندہ دنیا کی باتیں کرے تو اس کے سارے عمل ہی جل جاتے ہیں، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے آگے نیکیاں ہی کم ہیں، تو پھر میں یہ نہ ہو کہ مسجد میں باتیں کر کے جو ہیں وہ بھی ساری جل جائیں۔ اس لیے میں سے گریز کرتا ہوں، میں کسی سے پھر ملاقات نہیں کرتا ہوں۔ تو مسجد میں غرور اور فخر کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ فرمایا بندے ہوں گے، مسجدیں بنائیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، فخر کریں گے، بس جب فخر کیا تو عبادت تو شیطان نے بھی بہت کی ہے مگر وہ ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ یہی حال ہوتا ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرو، اعمال کو آگ لگ جاتی ہے، اور مسجدیں بنا کر فخر کرو تو پھر وہی حال ہوتا ہے، وہ اللہ۔ لہذا مسجدوں میں فخر کرنا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر، یہ ذاتی بلڈنگوں میں بھی یہی ہے۔ آپ نے کہ لوگ عمارتیں بڑی بڑی بنائیں گے، ضرورت کوئی نہیں ہوگی، حاجت کوئی نہیں ہوگی، نتیجہ یہ کہ فخر کریں گے۔ تو جب فخر کیا تو بندے کا شمار شیطان کے ساتھ ہو جاتا، کیونکہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اسی تکبر نے ابلیس کو ذلیل کیا ہے، لعنت کے اندر اس کو گرفتار کر دیا ہے۔ عبادت جتنی مرضی کرے، اگر ساتھ تکبر بھی شامل ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ بہرحال مسجدوں میں اگر بندہ بیٹھا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا، یہ ہمارے نبی نے، نبی غیب دان نے، جن پر اللہ نے سب کچھ کھول دیا تھا، انہوں نے فرمایا اگر بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے، فرمایا یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے، یا اللہ ان پر رحم فرما، یا اللہ ان کے گناہ بخش دے۔ وہ جب تک اللہ کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ تم بیٹھے ہوئے ہو، فرشتے تمہارے لیے بخشش کی اور رحم کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد کا مقام ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں اینٹ لگی ہے، بٹھا ایک ہی ہے، مکان پر بھی وہ اینٹ لگی ہے، مسجد میں بھی وہ اینٹ لگی ہے، لیکن اس پر جوتا پہن کے نہیں جا سکتے ہو، ارشاد ہے جوتے باہر اتارو۔ بھائی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی اینٹ ہے، وہ بھی اینٹ ہے؟ نہیں، یہ اینٹ جو مسجد میں لگ گئی یہ اللہ کے گھر کی اینٹ ہے۔ علماء نے کہا، ہمارے فقہاء انہوں نے لکھا ہے مسجد کا جو غبار ہے، کوڑا کرکٹ، جس کو صفائی کرو، فرمایا گندے مقام پر مت پھینکو۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، تمہارے دل میں مقام ہی نہیں مسجد کا آیا کہ مسجد کا کوڑا، مسجد کا جو صفائی کرتے ہوئے جو بظاہر میل کو چال سمجھ لو، جو کوڑا کرکٹ ہے، فرمایا اسے بھی گندی جگہ نہیں پھینک سکتے ہو، اسے دفن کرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کوڑے کرکٹ کا بھی، اس لیے کہ وہاں پر تم جوتا پہن کے تو جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو مسجد کا یہ مقام ہے، مسجد میں لگ جانے والے ٹائل مقدس ہیں، مسجد کے مینار مقدس ہیں، اس لیے ان کا احترام ہے، اور یہ احترام علماء ہی بتاتے ہیں، جاہل لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا، علماء کو علم ہے۔ اور ہمارے حنفی علماء
انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب لوگوں کے لیے. روکنے کی کوئی بھی صورت ہو، اگر فتنہ پیدا کر کے روکنا ہے تو یہ بھی اس بندے سے بڑا دنیا میں ظالم کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ہے اس سے بڑا ظالم. تیسرا، ہمارے نبی کا سفر مسجد سے شروع ہوتا، مسجد پہ ختم ہوتا، اور مسجد میں بندہ جتنی دیر بیٹھا رہے اتنی دیر تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. مسجد میں دایاں قدم پہلے رکھنا پڑتا ہے، واپسی پر بایاں قدم رکھنا ہوتا ہے. مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں، مسجد میں فخر کرنے کی گنجائش نہیں. یہ مسجد کا اسلام میں مقام ہے. میں نے سورت جن، سورت توبہ، سورت آل عمران، سورت البقرہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چند احادیث کے حوالے سے یہ بیان کیا ہے. میرا مولا ہم پر کرم فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو شعور پیدا ہو جائے کہ مسجدیں کیا مقام رکھتی ہیں، مسجدوں کا درجہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے. اللہ کرم فرمائے گا. جس آبادی میں مسجد ہو یہ اسلام کی شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اگر آبادی میں مسجد کوئی نہ ہو یہ اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں. اللہ تعالی جل شانہ ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کرونے والی دعا کر لیں تاکہ سارے ہمارے علاقہ میں حفاظت ہو. بسم اللہ، بسم اللہ، ثقتم باللہ، ثقتم باللہ، توکلاً علی اللہ، توکلاً علی اللہ، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم، یا کریمو یا کریمو یا کریم. ایک بات آخر میں، حکومت جو کہتی ہے یہ آج کل کرونا کے حوالے سے وہ میں نے روکنے والا معاملہ میں نے بتایا ہے، لیکن جو حکومت کہتی ہے صفوں میں وقفہ رکھو یہ وہ، اس کو چاہیے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور حکومت نے ماشاءاللہ علماء کی، یہ بھی علماء کا کردار ہے، ورنہ حکومت کا فیصلہ تو یہ تھا کہ بالکل مسجدیں بند کر دی جائیں. کئی جگہوں میں بند ہیں، مگر علماء کی یہ بہت بڑی کاوش ہے کہ مسجدیں کھلی ہیں. لیکن حکومت کے مطابق مسجدوں میں جو وقفے رکھنے کی بات ہے وہ ہونا چاہیے. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم، یا رحیمو یا رحیم، یا کریمو یا کریمو یا کریم، یا کریم. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ.